پالیسیز بناتے ہیں وہ اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ کے ٹیبلز پہ بیٹھ کر ہی بنتی ہیں. تو وہ آن دا گراؤنڈ جو بچے جن مشکلات کا شکار ہیں، جن تکالیف سے وہ گزرے ہیں، ان سے مشاورت جو ہے وہ اس کا کوئی ایکسپیرینس مطلب اس طرح سے میں دیکھنے میں نہیں آتا. تو بیسیکلی یہ پروجیکٹ جو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بچوں کی رائے کو سنا جائے، ان کی رائے کو اہمیت دی جائے اور ان کی رائے کو پالیسی ڈاکیومنٹ کا پارٹ بنایا جائے. تو یہ 5 ڈسٹرکٹ کا پروجیکٹ ہے جی، جس میں پنجاب کے 3 ڈسٹرکٹ ہیں، چکوال، مظفر گڑھ اور راولپنڈی ہے. سندھ میں کراچی ہے اور کے پی میں پشاور ہے. تو 5 ڈسٹرکٹ میں یہ ہم اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کا جو بنیادی مقصد وہ یہی تھا کہ جو کام کرنے والے بچے ہیں، ورکنگ چلڈرنز ہیں، جو آپ کو مختلف لوکیشنز پہ نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے، تو ان کی زندگیوں میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، ان کی زندگیوں میں بہتری کے لیے مستقل حل کون سے ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایڈوکیسی کا پروجیکٹ ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں، ان کو ریئلائز کروا رہے ہیں کہ جو چیزیں ان کے ذمہ تھیں، جس پہ ان کا کام کرنے کی ضرورت تھی، اس میں اگر کوئی ابھی تک کتنی پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں مزید کتنا کام کیا جا سکتا ہے. تو ایڈوکیسی کے تحت بھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے 5 ڈسٹرکٹ میں 28 لوکل این جی اوز کو اپنے ساتھ انگیج کیا، جس میں کراچی کے بھی ہمارے ساتھ آرگنائزیشن شامل تھی. اور پھر انہیں آرگنائزیشن کے ذریعے ہم نے کچھ 400 بچوں تک ڈائریکٹ کنسلٹیشن کی ہے. یعنی 400 چلڈرن 5 ڈسٹرکٹ سے انہیں ہم نے اپنے پاس بلایا، ان کے فل ڈے اپنے ساتھ انگیج کیا، ان کے جو ایشوز تھے وہ ہم نے سنے، اس کو ڈاکیومنٹ کیا. پھر اس کے اوپر ہم نے ایک ٹول کٹ ڈیولپ کی اور اس کے اوپر ایک ایڈوکیسی اسٹریٹجی بنا کے پھر ابھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سیکنڈ اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں، میڈیا پاکستان میں 4تھ پلر کے طور پر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اسٹیٹ کا. مطلب آپ کی آواز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، آپ کی رائے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. آپ جو ایک خبر نشر کرتے ہیں، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، تو عام بندے کی نسبت اس کو زیادہ غور سے سنا اور سمجھا جاتا ہے. تو آپ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے رائٹس کے حوالے سے جو ہم لوگ ایک آواز بلند کر رہے ہیں، اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے ان بچوں کے لیے کام کریں. وہ بچے جو جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا، جن کو اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مزدوریاں کرنے پر مجبور ہیں، مختلف سخت کام کرنے پر مجبور ہیں. تو ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کی کتنی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو آج تھوڑا بلانے کا مقصد یہ تھا. اس میں تھوڑا سا میں یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ آئی ایل او انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. اسلام آباد میں بھی ان کا آفس ہے آئی ایل او کا. اب آئی ایل او یہ کہتا ہے کہ ہر کام چائلڈ لیبر نہیں ہوتا. یعنی آئی ایل او جو چائلڈ لیبر کی ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے، اس کو شاپ ہے، اب اس کا بیٹا دن کو اسکول میں بھی جاتا ہے، شام کو پلے گراؤنڈ میں بھی جاتا ہے، اپنی لائف کو انجوائے بھی کر رہا ہے، لیکن 2 سے 3 گھنٹے وہ بچہ اگر اپنے والد کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی شاپ پر، اس کے بزنس پر چلا جاتا ہے تو یہ چائلڈ لیبر نہیں ہے. مطلب یہ ایک طرح سے بچے کی گرومنگ ہو رہی ہے، اس کی مینٹل گروتھ ہو رہی ہے. چائلڈ لیبر وہ ہے کہ جس میں بچے کی اسکولنگ ڈسٹرب ہو رہی ہے، یعنی جس کام کی وجہ سے بچہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے. چائلڈ لیبر وہ ہے جس کی وجہ سے بچے کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو رہی ہے، فزیکل، مینٹل، سوشل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو یہ 2 چیزیں جہاں پہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں وہاں اس کام کو ہم چائلڈ لیبر کہیں گے. اور اسی کے اندر پھر ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر بھی ہے، جس میں غلامی کی شکل بھی آ جاتی ہے. جیسے ہم بریک کلنس پہ بھٹا پہ کام کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں تو پوری فیملی کو انہوں نے انگیج کیا ہوا اپنے ساتھ، مطلب پہلے سے پیسے دے کے انہیں ساتھ اس طرح پابند کیا ہوا ہے کہ ان کی نسلیں بھی اسی بھٹے پہ کام کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں. تو اس طرح کی ورسٹ فارم آف چائلڈ لیبر بھی ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہے. تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 1996 میں 1996 میں ایک سروے کیا گیا تھا پاکستان میں. اس کے مطابق 3.3 ملین 33 لاکھ بچے چائلڈ لیبر میں انگیج تھے. یہ 1996 کی بات ہے. پھر 18 سال بعد دوبارہ سے گورنمنٹ کو خیال آیا، پھر دوبارہ سے ایک سروے کیا گیا. اس میں جو تعداد آفیشلی بتائی گئی وہ 12.5 ملین تک پہنچ گئی تھی. یعنی 3.3 ملین سے بڑھ کے 12.5 ملین تک پہنچ گئی. اور جو 2017-18 کا سینسس ہے، وہ سینسس یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا 35% چلڈرن ہے. یعنی 87.938 ملین جو تعداد ہے وہ بچوں پر مشتمل ہے. اب اس میں سے 5 سے 9 سال کے بچے کو اگر ہم دیکھیں، اس 22.8 ملین 2 کروڑ 28 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں.
یعنی 2,28,00,000 بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. تو وہ پھر کوشچن پھر یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ وہ بچے کدھر ہیں جو بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. وہ پھر بچے ہمیں انہیں خطرناک شعبوں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. پاکستان کے اگر لاس کی ہم بات کریں تو لاس کی یہاں پہ برباد ہے. فیڈرل لیول پہ مائنز ایکٹ 1923 ہے, پلیجنگ آف لیبر ایکٹ 1933 ہے, فیکٹریز ایکٹ 1934 ہے, ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 1969 ہے, امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 ہے, بانڈیڈ لیبر سسٹم ابالیشن ایکٹ 1992. یہ فیڈرل لیول کی لاز ہے جو پاکستان میں چائلڈ لیبر کو کام کر رہے ہیں. اسی طرح پروونشل لیول پہ لاز ہیں, ہر پروونسز کے اپنے ہیں. وہ پوری ڈیٹیل ہے میرے پاس. لاس کی تو برمار ہے, لیکن سب سے جو بڑا ایشو ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. مطلب جو بار بار ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو وائس ریز کر رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر پراپر امپلیمنٹیشن کی جائے تو شاید وہ جو چائلڈ لیبر ہے اس میں کچھ کمی لائی جا سکتی ہے. یعنی اس میں ایک لا یہ بھی ہے کہ 25A کے نام سے پاکستان کے قانون ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت تعلیم مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. آئے سر آج 5 سے 16 سال کے بچوں کو 25A یہ کہتا ہے کہ مفت تعلیم فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ہم دیکھیں اس میں حکومت کس حد تک کامیاب ہے. آپ کو 5 سے 16 سال کے بچے روڈز پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو اسکولس کے اندر جو تعداد ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے. پچھلے دنوں آپ کی میڈیا کی ایک چینل میں میں دیکھ رہا تھا کے پی کے اندر پچھلے 1 سال میں 1.5 لاکھ بچے گورنمنٹ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں. یعنی 1 سال کے اندر 1.5 لاکھ بچے جو اسکول جا بھی رہے تھے وہ انہوں نے بھی چھوڑ دیے. اور وہ پاکستان کی فائنینشیل کنڈیشنز بھی ہیں, فیملیز کی جو فائنینشلی صورتحال ہے وہ بھی ہیں. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس کی تمام چیزوں کی وجہ سے چائلڈ لیبر میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی بچوں کی جو جبری مشقت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اب اس میں اگر ہم انسٹیٹیوٹ اور ڈپارٹمنٹس کو اگر ہم دیکھیں جو وہ ڈپارٹمنٹس جب وہ انسٹیٹیوٹ جو چائلڈ لیبر کے پروٹیکشن کے لیے اس میں پولیس موجود ہے, اس میں لیبر کورٹس جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں, اس میں لیبر انسپیکٹرز موجود ہیں. FIA کے اندر ایک اینٹی ٹریفکنگ یونٹ پراپرلی کا بنایا گیا, وہ کام کر رہا ہے. ڈسٹرکٹ ویجیلنس کمیٹیز موجود ہیں. 4 پروونسز میں چائلڈ ویلفیئر کمیشنز کام کر رہے ہیں. ادھر سندھ میں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر اتھارٹی کام کر رہی ہے. پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کام کر رہا ہے. اگر ہم KP کی بات کریں چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر کمیشن کام کر رہا ہے. تو یہ سارے ادارے موجود ہیں جو بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, ان کی ویلفیئر کے لیے بنائے گئے ہیں. پروونشل کمیٹیز بنائی گئی ہیں, NGOز ہیں, NCRC ہے, نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ, وہ کام کر رہا ہے بچوں کے حوالے سے. اب NCRC کا بھی ان کے ساتھ ہمارے ریگولر اسلام آباد میں انٹریکشن رہتا ہے. اب یہ پروجیکٹ ہمارا 2021 کے اینڈ سے سٹارٹ ہوا تھا, ابھی تک چل رہا ہے یہ. تو ہمارے کنٹینیوس ایفرٹس کی وجہ سے ابھی یہ ہوا ہے کہ NCRC نے ان کی جو بورڈ کی ممبرس ہیں اس کے اندر اب باقاعدہ انہوں نے 2 بچوں کو انکلوڈ کر لیا. یعنی وہ بار بار اس کا ذکر کرنے کی وجہ سے, بچوں کی رائے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی وجہ سے اب ایٹ لیسٹ یہ تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے کہ انہوں نے NCRC نے اپنے جو ممبرس تھے ان کے اندر 2 بچوں کو شامل کیا ہے. ان کی کوارٹرلی بائی اینولی جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بچوں کو بلایا جاتا ہے, ان کی رائے لی جاتی ہے, ان کی بات ہی سنی جاتی ہے. اور یہ بچے وہ 400 بچوں میں سے نہیں, یہ الگ سے, یہ اسلام آباد سے. اچھا ایک چیز اور میں شیئر کرتا چلوں. ہم جب پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ کیا تو لاسٹ کی میں نے بات کی تو کوئی 11 خطرناک شعبے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جس میں بچے کام کر رہے ہیں. اس میں کول مائن ہے, اس میں ریگ پکنگ ہے, گریزنگ چلڈرن ہے, فشریز ہے, ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو بے تحاشا بچے نظر آتے ہیں, فورس بیگنگ میں آپ کو بے تحاشا بچے نظر آئیں گے. مطلب بیگنگ تو اب ایک پورا طرح سے مافیا بن گیا ہے. پچھلے دنوں بلکہ میڈیا میں ایک خبر شیئر ہوئی تھی کہ وہ بھکاری یہاں سے سعودیہ بھیجے جا رہے تھے بھیک مانگنے کے لیے نا. مطلب وہ ایک مافیا اس حد تک وہ بن گیا ہے کہ وہ پاکستان سے نکل کے آؤٹ آف کنٹری تک انہوں نے وہ اپنا سلسلہ پھیلانا شروع کر دیا. چائلڈ ہارکرز آپ کو ملیں گے, آٹو ورک شاپ پہ آپ کو کام کرتے ہوئے بچے نظر آئیں گے, ڈیریکٹ کلین ہے, ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہے, ہوم بیس مینوفیکچرنگ جیسے اڈا ورک ہے اس میں بچے کام کر رہے ہیں. اب اس میں جو ہمیں جو جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو لمحہ فکریہ ہمارے لیے مطلب زیادہ جو چیز ہمیں نظر آئی ہے ECA امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 جس کو میں نے پہلے بھی ریفرنس کیا.
اب 1991 کے اندر ان 11 پیشوں میں سے صرف 3 پیشے شامل ہیں، یعنی 8 خطرناک پیشے جس میں ہمارے بچے اس میں انگیج ہیں، وہ سرے سے اس کے اندر قانون کا حصہ ہی نہیں ہے نا، اس لا کا پارٹ ہی نہیں ہے۔ جب ایک چیز آپ کے اس لا کا پارٹ ہی نہیں ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کیا بات کریں گے یا کس سے بات کریں گے؟ تو یہ ہم جو ہمارے پالیسی لیول کے لوگ ہیں، پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی ابھی ہم لوگ میٹنگز کر رہے ہیں۔ کوئی 2 ماہ پہلے ہم نے آپ کے جو سندھ میں پیپل پارٹیز کے جنرل سیکرٹری ہیں سینیٹر سید وقار بحری صاحب انہیں انوائٹ کیا تھا، وہ اس طرح ہماری میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں، ان سے بات چیت ہوئی۔ سینیٹر لال دین وہ ہماری میٹنگ میں شامل ہوئے، ان کے ساتھ بھی ہم نے اسی طرح سے یہی ڈسکشن کی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ لا کا پارٹ تو بنائیں، امپلیمنٹیشن تو پھر ہم بعد میں بات کریں گے نا، پہلے تو ایک سرے سے اس کا صحیح نہیں ہے قانون کا، تو اس پہ ہم کیا بات کریں۔ اب 3 طرح کے سر وے فارورڈ ہیں جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے ذریعے۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ رائٹ ٹو بی ہرڈ کو انشور کیا جائے، یعنی وہ بچوں کے حوالے سے جب آپ پالیسی کوئی بھی بنائیں کسی بھی سطح پہ، چاہے پروونشل لیول پہ ہو چاہے فیڈرل لیول پہ ہو، تو اس میں بچوں کو بلایا جائے، ان کی رائے کو اہمیت دی جائے، اس کا پارٹ بنایا جائے۔ سیکنڈ ہم یہ بات کر رہے ہیں جو 11 خطرناک شعبے ہیں جس میں 8 شعبے قانون کا حصہ ہی نہیں ہے، تو وہ 8 شعبے بھی ECA 1991 کا پارٹ بنایا جائے۔ اور تیسرا جس کے لیے ہم بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے ہم چاہیں گے کہ آواز ہم ضرور پالیسی لیول کے لوگوں تک پہنچائیں کہ ایک یونیفارم چائلڈ لیبر لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ یعنی آپ لاس کی بھرمار دیکھتے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ کو ایک الگ سے قانون نظر آتا ہے، تو ایک ایسا یونیفارم لا ہو کہ جو تمام چیزوں کا احاطہ کرے، یعنی اس ایک لا کے اندر ہی وہ تمام چیزوں کا ذکر ہو جن سے ہمارے بچے جن مسائل کا دوچار ہیں، جن مسائل کا شکار ہیں۔ تو ایک یونیفارم چائلڈ لیبر لیجسلیشن جو ہے اس کے لیے ہم وائس جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 وہ وے فارورڈ کہہ لیں یا 3 وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم آپ کی بھی سپورٹ سے چاہ رہے ہیں، اور آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری آواز کو، ان بچوں کی آواز کو اپنے میڈیا کے ذریعے ضرور ہائی لائٹ کریں گے، تاکہ اگر ہم بچوں کی جب اکثر ہمارے جو امپلائرز ہیں جن کے پاس بچے کام کر رہے ہیں، اب ان سے ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ بچے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کے پاس آ گئے ہیں، والدین ان کو آپ کے پاس لے آئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ انہیں ایک چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ تو پرووائڈ کر دیں۔ یعنی بچوں کو ان کے فوڈ کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کی ہم نے دیکھا ان کی ویجز بہت کم ہیں، مطلب نارمل ایک بندے کو جو ڈیلی ویجز دی جاتی ہیں بچوں کو بہت کم پیسے دیے جاتے ہیں، اور کام شاید اس سے زیادہ لیا جاتا ہے بڑے بچوں سے۔ اور وہ بچے وہاں پہ مطلب جس تکلیف دہ صورتحال کا شکار ہیں، مطلب کسی جگہ ایک بچے نے ذکر کیا اسے واش روم جانے کی ضرورت تھی، لیکن اس کا جو امپلائر ہے وہ جانے نہیں دے رہا کہ کام کا رش بنا ہوا ہے نا۔ اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ یورین کو روک کے رکھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ آپ کی کڈنی پہ اثر کرتے ہیں، لیکن وہ بچہ نہ جانے کس وقت سے کتنی تکلیف میں وہ بیٹھا ہوا تھا، جب ہم نے سے بات کی تو اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اپنی چیزیں ہم نے شیئر کی ہیں، لیکن وہ امپلائر اس کی بات سننے کے تیار نہیں ہے، اس کو بس ایک ہی چیز ہے کہ وہ جو گاڑیاں ٹھیک ہونے کے لیے آئی ہیں پہلے یہ کام مکمل ہو جائے تو پھر تم چلے جانا۔ تو وہ بچے مطلب اس طرح کہ آپ کو تھوڑا سا اگر آپ ریسرچ کریں گے، ان کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، تو وہ نہ جانے کتنی تکلیف آپ کو وہ بتائیں گے جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں نا۔ تو یہ ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ مل کر اس وائس کو جنریٹ کریں، تاکہ اگر کسی ایک بچے کی لائف میں بہتری آئی تو شاید اس میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ قرآن پاک میں یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔